الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك الى آخر الحدیث متفق علیہ. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں پیارے نبی کے زمانے کا. واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ حنین پیش آئی فتح مکہ کے بعد، جنگ حنین میں مسلمان فتح یاب ہوئے، مسلمان کامیاب ہوئے، جیت کر لوٹ آئے، تو مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت سارا مال غنیمت ملا. اس مال غنیمت کو لے کر آ رہے تھے، درمیان ایک جگہ میں پڑاؤ کیا. وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں کے درمیان مال غنیمت بانٹ رہے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حامس کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حصن کو 100 اونٹ دیے، اور عرب کی جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی اسی طرح 100 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. وَآذَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، اور عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، لیڈر قسم کے لوگ تھے، اس دن انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نوازا، خوب عطا کیا، دوسرے لوگوں کو تھوڑا کم دیا. ایک آدمی نے جو پیارے نبی کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا: واللہ ان هذه قسمة ما عدل فيها وما اريد فيها وجه اللہ، قسم اللہ کی یہ جو مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے، اس مال غنیمت میں انصاف نہیں کیا گیا، اس مال غنیمت میں اللہ کی مرضی نہیں دیکھی گئی، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ بعض لوگوں کو خوش کرنا تھا. سبحان اللہ. دیکھیے پیارے نبی مال تقسیم فرما رہے ہیں، اور ایک انسان اس پر نکیر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی کی جو تقسیم ہے، پیارے نبی نے جو مال بانٹا، اس میں پیارے نبی نے انصاف نہیں کیا بلکہ پیارے نبی نے ظلم کیا، اور پیارے نبی اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ بعض لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، بعض لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آدمی کو کہتے ہوئے سنا تو فوراً میں نے کہا: قسم اللہ کی میں ضرور پیارے نبی کو یہ بات بتاؤں گا، پیارے نبی کو یہ خبر کروں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں فوراً پیارے نبی کے پاس آیا اور پیارے نبی کو میں نے پوری بات بتائی کہ آپ کی تقسیم پر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جیسے پیارے نبی نے سنا تو پیارے نبی غصے میں آ گئے، اور اتنا غصہ ہوئے کہ پیارے نبی کے چہرے کا کلر بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور بالکل لال ہو گیا پیارے نبی کا چہرہ غصے کی وجہ سے. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا: فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہ کریں تو پھر انصاف کون کریں گے؟ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول انصاف نہ کریں تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اس لیے تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا، تم غلط کہہ رہے ہو. تو پیارے نبی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول انصاف نہ کرے تو پھر انصاف کون کرے گا؟ پھر اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا: یرحم اللہ موسیٰ، یرحم اللہ موسیٰ فقد اوذی باکثر من هذا فصبر. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اس لیے کہ اس جملے کے ذریعے جتنی مجھے تکلیف دی گئی ہے اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. دیکھیے حضرین گرامی، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے بتائی. اس حدیث سے بہت سارے باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جماعت اور جمعیتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی بھی تحریک ادارے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں عام لوگوں کو اس کی مسئلے سمجھ نہیں آتی، اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اس کا ریزن سمجھ میں نہیں آتا. اب عام لوگ اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر پیارے نبی نے عرب کے بعض لوگوں کو خوب مال عطا کیا، زیادہ مال عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کے جو بعض سردار قسم کے لوگ تھے، ابھی اسلام قبول کیے تھے، ابھی مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے تھے، فتح مکہ کے فوری بعد جنگ پیش آتی ہے.
प्यारे नबी चाह रहे थे कि जब इन्हें ज्यादा माल दिया जाएगा, ये और ज्यादा इस्लाम की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा होगी, ये सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे और इनके साथ जो दूसरे लोग हैं जो मुसलमान अभी नहीं हुए वो भी मुसलमान हो जाएंगे। तालीफ कल्ब प्यारे नबी फरमा रहे थे, ज़कात की जो 8 मसारिफ बयान किए गए हैं, उन 8 मसारिफ एक मसरफ वल मुअल्लफत क़ुलूबुहुम, यानी जो मुसलमान अभी अभी हुए हैं उन्हें माल गनीमत अता करना, ताकि या उन्हें ज़कात अता करना ताकि उनका दिल दीन इस्लाम में और लग जाए, वो दीन इस्लाम में और पुख्ते हो जाएं। तो प्यारे नबी वो मामला चाह रहे थे, और दूसरे सहाबा थे वो तो मुसलमान हो गए थे, उनके दिलों में ईमान रच बस चुका था, इसलिए प्यारे नबी ने उनको ज्यादा नहीं दिया, इसलिए कि अगर ज्यादा दे या ना दे वो तो दीन पर कायम रहेंगे। अब ये लोग जो अभी इस्लाम कबूल किए, इन्हें अगर ज्यादा ना मिले तो हो सकता है कि दीन के बारे में थोड़ी मोहब्बत कम हो जाए, फिर ये उल्टा कदम लौट ना जाए। प्यारे नबी ये सोच कर उन्हें ज्यादा माल अदा किया, लेकिन आम लोगों के जहन में बात नहीं आई। तो बात ये मालूम हुई कि अगर आप में से कोई किसी मरकज के, किसी जमीयत के, किसी इदारे के जिम्मेदार हैं, इमाम ही क्यों ना हो, तो अगर आम लोगों की जानिब से कलिमात आते हैं तो फिर उन्हें छोड़ दें, उन्हें कोई अहमियत ना दें, इसलिए कि उनके पास वो हिकमत नहीं, वो अकल नहीं जो इन चीजों को समझ सके। और देखिए प्यारे नबी चूंकि इंसान थे, जैसे प्यारे नबी की बात सुनने में आई तो प्यारे नबी चूंकि इंसान होने की वजह से प्यारे नबी गुस्सा हो गए, तो जमात और जमीयत के जिम्मेदार और इमाम वगैरह भी गुस्सा हो सकते हैं, इसलिए कि वो भी इंसान है। प्यारे नबी जब गुस्सा हुए तो वो भी गुस्सा होंगे, तो इंसान होने के नाते गुस्सा होंगे, लेकिन गुस्सा होने के बाद फौरन अपने आप को कंट्रोल में लाना, अपने आप पर कंट्रोल करना, और जो काम उस वक्त सही हो वो काम करना। जैसे प्यारे नबी ने यहाँ पर कहा कि अल्लाह और उसके रसूल इंसाफ ना करे तो कौन इंसाफ करेगा, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और असल इस हदीस का जो पैगाम आज के दर्स में देना वो ये है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात आएंगे कि इंसान को वहां पर बहुत तकलीफ होगी और इंसान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इंसान कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामलात में भी इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। लोग चाहे जो चाहे कहें, हम अपनी जगह सही हैं, तो फिर लोगों की बातों की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम हदीस में जो बातें बयान की गई हैं उन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।